بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ مسجد نبوی میں حضرت محمد کا دربار لگا ہوا تھا۔ یہاں موجود 350 صحابہ تھے۔ اتنے میں وہاں ایک شخص آیا جو کہ قبیلہ بنو سلیم سے آیا تھا۔ وہ شخص آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرے پورے قبیلے میں صرف ایک میں ہی ہوں جو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر آپ کے دین کو قبول کیا ہے۔ یہ بات سن کر پیارے نبی فرمانے لگے، اے شخص، بتاؤ تمہیں کیا مدد چاہیے؟ وہ کہنے لگا، جیسی آپ کو میری حالت دکھ رہی ہے ویسے ہی حالات میرے پورے گھر کے ہیں، مل گیا تو کھا لیا ورنہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں بہت ہی غریب انسان ہوں، ہو سکے تو میری تھوڑی مدد کریں۔ اس وقت مسجد نبوی میں 350 لوگ موجود تھے۔ رسول اللہ کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، یہاں کوئی ہے جو اس غلام کو سواری دے سکے؟ ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میری سواری باہر کھڑی ہے، وہ سواری میں اس شخص کو دیتا ہوں۔ اس کے بعد آپ فرمانے لگے، یہاں کوئی ایسا شخص ہے جو اس کو کپڑا دے سکے؟ یہ سن کر حضرت عثمان کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، اس کو کپڑے میں دیتا ہوں۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، یہ سواری اور کپڑا تو ٹھیک، لیکن کیا مجھے بھوک بہت لگ رہی ہے، ہو سکے تو مجھے کھانا کھلا دیں۔ یہ بات سن کر نبی فرمانے لگے، اے صحابیوں، یہاں کوئی ہے جو اس شخص کو 2 روٹی کھلا دے؟ جو اس شخص کو روٹی کھلائے گا، اس شخص کی جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ نہایت ہی سستا سودا ہے۔ یہ سن کر تمام صحابیوں کے سر جھک گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کسی نے کوئی بھی جواب نہ دیا تو نبی نے دوسری بار پھر فرمایا کہ یہاں کوئی ہے جو اس شخص کو 2 روٹی کھلا سکے؟ کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب تیسری بار ایسا فرمایا تو ان لوگوں میں سے حضرت سلیمان فارسی کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ، یہ تمام صحابی آپ کے لیے اپنی جان نثار کرتے ہیں، اگر آپ کہیں تو یہ ہنستے ہنستے اپنا سر کٹا دیں گے۔ پھر یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے نام پر 2 روٹی نہ دے سکیں؟ اے پیارے نبی، یہاں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ان سب کے گھر میں کسی کے گھر میں 3 دن کا فاقہ ہے اور کسی کے گھر میں 4 دن کا فاقہ ہے، کسی کے گھر میں ایک روٹی بھی نہیں ہے جو اس شخص کو کھلا سکے۔ یہ سن کر نبی فرمانے لگے، اے سلیمان، تو کیا یہ شخص میری چوکھٹ سے بھوکا جائے گا؟ سلیمان فارسی فرمانے لگے، یا رسول اللہ، اس کو روٹی کھلانے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ نبی کریم فرمانے لگے، تم اس کو روٹی کہاں سے کھلاؤ گے؟ یہ سن کر سلیمان فارسی فرمانے لگے، یا رسول اللہ، اسے روٹی میں کھلا کر ہی لاؤں گا۔ یہ کہہ کر سلیمان فارسی دروازے کے پاس اس شخص کو لے گئے جہاں آج تک کوئی بھی شخص بھوکا نہیں گیا تھا۔ جس دروازے پر حضرت جبرائیل بھی ادب کے ساتھ آتے ہیں، وہ دروازہ کسی اور کا نہیں تھا بلکہ حضرت فاطمہ کا تھا۔ حضرت سلیمان فارسی شخص کو لے کر ساتھ لیے دروازے پر پہنچتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں۔ اندر سے آواز آتی ہے کہ کون ہے؟ حضرت سلیمان فارسی فرماتے ہیں کہ بیٹی میں ہوں۔ حضرت سلیمان فارسی فرمانے لگے، بیٹی، ایک شخص نبی کریم کی بارگاہ میں آیا ہے اور بھوکا ہے اور کسی صحابی کے گھر میں ایک روٹی بھی نہیں ہے جو اس شخص کو کھلا سکے، اسی لیے میں اس کو آپ کے دروازے پر لے کر آیا ہوں۔ اے بیٹی، اس کو 2 روٹی دے دو۔ بس اتنا ہی سننا تھا کہ حضرت فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت فاطمہ فرمانے لگیں، اے چچا، اس شخص سے تھوڑا فاصلے پر ہو کر میری بات سن لیں۔ حضرت سلیمان تھوڑا دور ہو کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنتے ہیں۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں، چچا، 3 دن ہو گئے ہیں میرے دونوں شہزادوں نے ایک بھی لقمہ نہیں کھایا ہے، میرے گھر میں کھانے کی کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے جو میں آپ کو دے سکوں، اس کو کسی بہانے سے واپس لے جائیں۔ یہ بات سن کر حضرت سلیمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے، اے بیٹی، میں اس کو آپ کے دروازے پر بڑی حسرتوں سے لایا ہوں، اس شخص کو اگر میں بھوکا ہی لے گیا تو پیارے نبی کو جا کر کیا جواب دوں گا؟ یہ سن کر حضرت فاطمہ فرماتی ہیں، چچا، تھوڑا ٹھہر جاؤ، میں ابھی آتی ہوں۔ حضرت فاطمہ جاتی ہیں اور اپنے سر کی چادر لے کر حضرت سلیمان کو دے دیتی ہیں اور فرماتی ہیں، چچا جان، اس چادر کو لے کے اپنے دامن میں چھپا لو اور سامنے سمون یہودی بیٹھا ہے، اسے جا کر بیچ دو اور اس سے کچھ اناج لے کر اس شخص کو روٹی کھلا دو۔ حضرت سلیمان فارسی چادر کو دیکھتے ہیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ چچا، اس چادر کو چادر مت سمجھے گا، یہ وہ چادر ہے جسے میرے بابا نے اس رخصتی کے وقت میرے سر پر دیا تھا اور فرمایا تھا، اے بیٹی، آج میں تیرے سر پہ یہ چادر رکھ رہا ہوں، قیامت کے دن عورتوں کی سرکاری کی چادر بھی تیرے سر پر رکھوں گا۔ حضرت سلیمان فارسی اس چادر کو لے کر سمون یہودی کے دروازے پہ پہنچے۔ اندر سے یہودی باہر آیا۔
حضرت سلیمان فرمانے لگے، سمون، آج تک تم نے پیسوں کے بدلے گندم دی ہے، جو کہ بدلے میں آٹا دیا، لیکن آج میں ایسی برکت والی چادر لے کر آیا ہوں۔ آج میں نبی کی بیٹی کی چادر لے کر آیا ہوں۔ چادر تم رکھ لو اور اس کے بدلے کچھ اناج دے دو، جس سے ان کے گھر میں آنے والے مہمان کا پیٹ بھر جائے۔ سمون یہودی نے جیسے ہی یہ سنا، اپنے ہاتھوں میں ترازو پکڑا اور اناج تولنے لگا۔ اناج تولتے تولتے یہودی پوچھا، اے سلیمان فارسی، مجھے یہ تو بتاؤ کہ تم یہ چادر کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ حضرت سلیمان فرمانے لگے کہ نبی کی پیاری بیٹی کے گھر میں ایک مہمان آیا ہے جو کہ بھوکا ہے، ان کے گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے، ان کے گھر میں سے مہمان بھوکا نہ جائے، اس لیے حضرت فاطمہ نے اپنے سر کی چادر دی ہے، اس کو بیچ کر مہمان کا پیٹ بھرنا اچھا سمجھا۔ یہ بات سن کر سمون یہودی کے ہاتھ سے ترازو چھوٹ گیا۔ اس نے وہ چادر اٹھائی اور اپنے ماتھے سے لگائی اور کہنے لگا، اے سلیمان، تھوڑا ٹھہرو، میں بھی آتا ہوں۔ وہ اپنے گھر جاتا ہے اور اپنے گھر سے ایک کتاب لے کر آتا ہے۔ اس کتاب کو وہ کھولتا اور کہتا ہے، آپ کا خدا بھی سچا ہے، آپ کا رسول بھی سچا ہے، اور آپ کے رسول کی بیٹی بھی سچی ہے، اور آپ کے رسول کے گھر والے بچے بھی سچے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان کہنے لگے، اے سمون، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہ سن کر سمون کہنے لگا، دیکھو اے سلیمان، یہ کتاب ہماری، لیکن اس کتاب میں باتیں تمہارے نبی کی بیٹی کی ہیں۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ جو آخری نبی ہوں گے، ان کی بیٹی اتنی سخی ہوگی کہ ان کے دروازے پر ایک غلام ایک مہمان کو لے کر آئے گا، ہر ان کے گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہ ہوگا تو وہ اپنے سر کی چادر بیچ کر اس کا پیٹ بھرے گی۔ اور یہودی کہنے لگا، اے سلیمان، تم جتنا بھی اناج یہاں سے چاہے لے جا سکتے ہو، اور یہ چادر بھی لے جاؤ اور جا کر بنت رسول کے سر پر ڈال دو۔ حضرت سلیمان اناج لے کے حضرت فاطمہ کے دروازے کی طرف آ رہے تھے۔ وہ پیچھے دیکھتے ہیں تو سمون یہودی ان کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ حضرت سلیمان پوچھتے ہیں، اے سمون، میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تمہارا کام تو ختم ہو گیا۔ یہ بات سن کر سمون یہودی کہتا ہے کہ یہ اناج فاطمہ کے دامن میں ڈال دو اور مجھے حضرت مصطفیٰ کے قدموں میں ڈال دو۔ حضرت فاطمہ کو ان کی رخصتی کے وقت جو بھی زیورات ملے تھے، یعنی کہ ان کی والدہ حضرت ختیجہ کے پاس جو بھی زیورات تھے، وہ حضرت فاطمہ کے لیے رکھے ہوئے تھے اور ان کی رخصتی کے وقت ان کو دیے تھے۔ حضرت فاطمہ کی نے اللہ کی راہ میں دے دیے تھے، کچھ بھی نہ رکھا تھا۔ وہ ہمیشہ سادگی میں رہتی تھیں اور اپنے پاس کچھ کھانے کو ہوتا یا نہ ہوتا، ان کے دروازے پر کوئی بھی بھوکا آ جاتا تو وہ کبھی بھوکا نہیں جاتا تھا۔ حضرت فاطمہ اپنے گھر کی تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھیں اور اپنے بچوں کی پرورش بھی کیا کرتی تھیں اور سارا دن چکی پسا کرتی تھیں۔ جیسے ہی رات ہوتی، اللہ کی بارگاہ میں مصلے پر کھڑی ہو جاتی۔ کبھی تو ایسا وقت بھی آ جاتا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے سجدہ کرنے پر صبح فجر کی اذان ہو جاتی تھی۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپہر کے وقت اپنے گھر سے باہر نکلے۔ اس وقت نبی فاقے سے تھے۔ راستے میں آپ کی ملاقات حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ اس وقت وہ دونوں بھی فاقے سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صحابہ کو لے کر حضرت ابو ایوب انصاری کے باغ کی طرف گئے تو آپ کے سامنے کھجوروں کا ایک گچھا اور بکری ذبح کر کے اس کے گوشت کے کباب پیش کیے گئے تو نبی کریم نے ایک روٹی پر تھوڑا سا گوشت رکھا اور فرمایا، اسے میری بیٹی فاطمہ کے گھر بھجوا دو، وہ کئی روز سے بھوکی ہے۔ حضرت فاطمہ نے کبھی بھی اپنے شوہر حضرت علی کو پریشان نہیں کیا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی گھر کی طرف تشریف لے آئے اور حضرت فاطمہ سے کچھ کھانے کو مانگا تو حضرت فاطمہ نے اپنے شوہر حضرت علی سے کہا کہ گھر میں 3 دن سے فاقہ ہے اور کھانے کے لیے ایک دانہ بھی نہیں ہے۔ تو اس وقت حضرت علی فرماتے ہیں کہ فاطمہ، گھر میں 3 دن سے فاقہ ہے اور تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ رخصتی کے وقت میرے بابا حضور پاک نے مجھے یہ فرمایا تھا کہ کبھی بھی اپنے شوہر کو سوال کر کے پریشان نہ کرو، اسی وجہ سے میں نے آپ کو کچھ نہیں بتایا۔ ناظرین، بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ کی زندگی کے زیادہ تر دن فاقوں میں ہی گزرے۔ کئی کئی دن گزر جاتے تھے اور گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہوتا تھا، لیکن جب بھی آپ کے گھر میں کوئی چیز مانگنے کو آتا تو آپ اسے خالی ہاتھ نہ جانے دیتی اور گھر میں جو کچھ بھی میسر ہوتا اسے اٹھا کر دے دیتی۔ حضرت فاطمہ یہ کہہ کر اپنے گھر کا سامان دے دیتی تھی کہ اسے بیچ کر روٹی خرید لو اور اپنا پیٹ بھر لو۔ حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور پاک اپنی بیٹی سے ملنے ان کے گھر تشریف لے گئے تو اس وقت حضرت علی گھر پر موجود نہیں تھے۔ حضور پاک نے حضرت فاطمہ سے ان کے بارے میں دریافت فرمایا تو حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا ہے، تو اس پر میرے شوہر حضرت علی ناراض ہو کر گھر سے چلے گئے ہیں۔ تو حضور پاک نے ایک شخص کو حضرت علی کی تلاش میں بھیجا۔ اس شخص نے آ کر بتایا کہ حضرت علی مسجد میں آرام فرما رہے ہیں۔
حضور پاک نے دیکھا کہ حضرت علی کے پہلو سے چادر ہٹ چکی ہے اور جسم مبارک پر مٹی لگی ہوئی ہے، تو حضور پاک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو سے مٹی ہٹاتے ہوئے فرمانے لگے، اے ابو تراب اٹھو، اے ابو تراب اٹھو۔ حضور پاک حضرت علی کو گھر لے کر آئے اور حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے درمیان صلح کروائی۔ ناظرین، پیارے نبی کی پیاری بیٹی کی زندگی ایسے تھی۔ آپ کئی کئی دن فاقوں میں گزارتی تھیں، باوجود اس کے بھی ذکر الہی میں مصروف رہتی تھیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی تھیں۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔